السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل وفی مقام ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے مناقب کو بیان کیا تھا۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جن کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ وہ ابو بکر کہ اس اسلام پر جس کے بے شمار احسانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، پر اے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے۔ وہ ابو بکر کہ جن کے اعمال کے اندر نمود و نمائش نہ تھی، وہ جو عمل کرتے تھے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو بنانے والے کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں اور مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد وہ مدینہ منورہ کے اندر غریب، نادار، مفلس لوگوں کی ایک فہرست تیار کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مفلس ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، اور پھر ہر بندے کو لکھنے کے بعد اس کی خدمت پر معمور کرنے والے فرد کا بھی نام لکھ دیا کہ فلاں شخص فلاں کی خدمت کرے گا، فلاں شخص فلاں کی خدمت کرے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فہرست کو پڑھا۔ فہرست پڑھتے جا رہے ہیں کہ ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہے اور اس کے خدمتگار کا نام نہیں لکھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس کا کوئی خدمتگار نہیں، چلو میں اس کی خدمت کر دیتا ہوں۔ پتہ معلوم کرنے کے بعد اگلے روز فجر کی نماز کے بعد پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑھیا عورت یہاں رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اماں جان میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی کام ہو تو بتائیں۔ وہ بڑھیا کہتی ہیں کام کرنے والا کر گیا، کام کرنے والا کر گیا۔ حضرت عمر فاروق بڑے حیران کہ اتنی صبح سویرے کون کام کر گیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو کل فجر کی نماز سے پہلے آؤں گا۔ اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے آئے، پھر پوچھا اماں جان کوئی کام؟ وہ اماں کہتی ہے کام کرنے والا کر گیا، گھر کی صفائی بھی کر گیا، پانی کے گھڑے بھی بھر کے رکھ گیا۔ وہ عمر حیران ہے کہ اتنی سویرے کون؟ چلو اگلے دن میں اس سے بھی جلدی آؤں گا۔ تیسرے دن تہجد کے وقت پہنچتے ہیں، اماں کوئی کام؟ اماں کہتی ہے کام کرنے والا کر گیا۔ عمر فاروق اور حیران ہے کہ آخر ہے کون؟ یہاں تک کہ رات کے آدھے پہر کو وہ پہنچتے ہیں کہ آج میں چھپ جاؤں گا، راستے میں دیکھوں گا صحیح کہ کون آتا ہے۔ راستے میں چھپ گئے کہ ایک نقاب پوش شخص اس بڑھیا عورت کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ بڑھیا عورت کے گھر کے قریب پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راستے میں آئے اور کہا کہ اے نقاب پوش تجھے اللہ کا واسطہ نقاب اتار، تو ہے کون؟ حالت دیکھی تو ننگے پاؤں۔ جب نقاب اترا تو سامنے وقت کا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اے ابوبکر آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ اے ابوبکر آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر رات کے پہر میں چلنا تھا، میں سمجھا کہ اگر جوتے پہن کے چلا تو جوتوں کی آواز کو دنیا والا سن لے گا، میں یہ گوارا بھی نہیں کرتا کہ میرے قدموں کی آہٹ کوئی سنے۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان مکمل ہو چکا تھا، ان کا ایمان یہ ایمان کی تکمیل تک جا پہنچے تھے۔ آج ہم بھی اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں، ہمارا ایمان بھی مکمل ہونا چاہیے۔ تو ہمارا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ہمارے ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ کہ جب ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں گے، ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں گے، اور انہی اخلاقیات ہی کا بیان آپ حضرات گزشتہ کئی جمعوں سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بہترین اخلاق، جہاں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ سچ بولنا بہترین خلق ہے، سچائی کا معاملہ کرنا بہترین خلق ہے، احسان کا بدلہ چکانا بہترین خلق ہے، اور محتاجوں کی مدد کرنا بہترین خلق ہے۔ جب ہمارے اندر سچائی کا معاملہ، احسان کا بدلہ دینا اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ آ جائے گا تو ہمارے اخلاق بہترین ہو جائیں گے، ہمارے اخلاق بہترین ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے اخلاق کو بہترین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایک اور جذبہ پیدا کرنا ہوگا، جس جذبے کا آج ہمارے معاشرے کے اندر فقدان پایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج میں بھی اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ ایک ہے میں کوشش کروں، ایک ہے آپ کوشش کریں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہم محنت کریں، اعمال کریں، جدوجہد کریں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ خود اپنا قرب کسی کو نصیب کر دے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ خود اپنا قرب کسی کو نصیب کر دے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ایک یہ ہے مجھ سے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں،
میں آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، میں اسے کہہ دوں کہ ٹھیک ہے آپ میرے گھر آ جانا، اب اسے میرے گھر میں آنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی، اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اسے میرا گھر تلاش کرنا پڑے گا، اسے سفر کی مشقت اٹھانی پڑے گی۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ مجھے ایک شخص بازار میں ملے، میرا بچھڑا ہوا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، وہ مجھے ملے اور کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے آؤں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہوں آؤ مجھ سے ملو، تو اس کے لیے کتنی آسانی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک یہ ہے کہ میں رب سے ملنا چاہتا ہوں، میں رب کا قرب چاہتا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ رب اپنا قرب مجھے خود دینا چاہتا ہے۔ اب دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت محمدی کے اندر ہمیں دوسری صورت کیسے نصیب ہوگی، دوسری صورت کیسے نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی نا، تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے خود آئے، میری ملاقات کے لیے خود آئے، میری ملاقات کے لیے موسیٰ خود آئے، اور جب اپنے حبیب کو ملاقات کروانی تھی تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں خود اپنے حبیب کو لے گیا، میں اپنے حبیب کو لے گیا۔ ایک ہے آنا اور ایک ہے لے جانا، دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، ایک ہے قرب کا حاصل کرنا اور ایک ہے قرب عطا کرنا۔ قرب حاصل کرنا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نیک اعمال کرو، اس راستے پر چلو۔ چلنا ہمارا کام ہے، منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی اس کا پتہ اللہ کو ہے، وہ اعمال قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کے بارے میں نہیں جانتا، نہ آپ جانتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے میں اسے قرب دوں گا، میں قرب دوں گا۔ اے اللہ تو کسے اپنا قرب نصیب کرے گا؟ ایک یہ ہے اعمال کر کے اس مقام تک پہنچنا، اور ایک یہ ہے کہ بغیر اعمال کے اللہ اسے اس مقام تک پہنچا دے۔ اور آسان الفاظ، ایک یہ ہے کہ عمل کر کے اس مقام تک پہنچنا، اور ایک یہ ہے کہ بغیر عمل کے اللہ اسے اس مقام تک پہنچا دے۔ بشر حافی ہیں رحمہ اللہ، شراب کی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی شراب خانے کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے کہ اللہ نے جب انہیں اپنا قرب نصیب کیا تو اللہ دنیا کے شراب خانوں سے اسے اٹھایا اور اللہ رب العزت نے جنت کی شرابیں پلا دی۔ حضرت فضائل بن عیاض ڈاکوں کے سردار ہیں، ڈاکوں کے سردار، کوئی تہجد گزار نہیں ہے، کوئی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے نہیں ہیں۔ کس کے سردار ہیں؟ ڈاکوں کے سردار۔ رب نے چاہا کہ میں فضائل کو اپنا قرب نصیب کروں، اللہ نے ڈاکوں کی سرداری سے اٹھایا اور ولیوں کے سردار بنا دیا، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ پہلوان ہیں، پہلوانی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ نے چاہا کہ میں اسے اپنا قرب نصیب کروں، اللہ رب العزت نے دنیا کی پہلوانی سے اٹھایا اور ولیوں کا امام بنا دیا، ولیوں کا امام بنا دیا۔ جب رب چاہے تو سیکنڈ کے اندر یہ کام ہو جاتا ہے، اور رب یہ معاملہ کس کے ساتھ کرے گا؟ میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، اللہ ہمیں دنیا کے اندر اپنی رضا نصیب فرما دے، اللہ ہمارے حالات کو سنوار دے، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے کام آسان کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ چاہتے ہیں نا؟ تورات کے اندر لکھا ہے جب بندہ یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا کرتا ہے۔
کس کے اندر لکھا ہے؟ تورات کے اندر. یوں سمجھ لیجئے ایک نسخہ ہے، ایک نسخہ ہے. اس نسخے کو لے لیں، اس نسخے کو یاد کر لیں، اس نسخے کو آج گھر لے جائیں. نسخہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں قرب دے دے گا، کون سی چیز اختیار کریں گے تو اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے گا جو خوشحالی پر ہو، غموں سے دور ہو، پریشانیوں سے بچاؤ ہو. آسان الفاظ کے اندر شریعت اسلامی کا پیغام یہ ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، اللہ تمہیں یہ سب کچھ عطا فرما دے گا. صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہیں قرب نصیب فرما دے گا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے، جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توحید پر پکے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے رہنا، اور چوتھی بات جو فرمائی وہ فرمایا صلہ رحمی کرتے رہنا. صلہ رحمی کرتے رہنا. اب صلہ رحمی ہے کیا؟ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ صلہ رحمی کی تعریف یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی. اور جو یہ کرے گا اللہ اسے اپنا قرب نصیب فرما دیں گے. اور آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، صلہ رحمی کا برعکس کرتے ہوئے ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. صلہ رحمی کا الٹ کیا ہے؟ قطع رحمی. صلہ رحمی ہے جوڑنا، قطع رحمی ہے توڑنا. آج جوڑ کم ہے، توڑ زیادہ ہے. اور ایک اور بات بتاؤں، آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت نظر کیوں نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا کہ میری مجلس سے وہ شخص اٹھ جائے، میری مجلس سے وہ شخص اٹھ جائے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے. کیوں؟ کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. قطع تعلقی کرنے والا جو ہے وہ اٹھ جائے، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. کہ اچانک دیکھا ایک شخص اٹھا اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے کہا قطع تعلقی کرنے والا اٹھ جائے تو میں قطع تعلق کرنے والا تھا، میں اپنی خالہ سے کسی بات پہ ناراض تھا، میں گیا اور اپنی خالہ سے معافی مانگ کے آیا ہوں، میں تعلق جوڑ کر آیا ہوں. اور آج ہم دعائیں مانگتے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ گھر میں بھائی بھائی سے ناراض ہے. دعائیں مانگتے ہیں، حالات یہ ہے کہ بھائی بہن سے ناراض ہے. اور سناؤ ایک وعید، باتیں اگرچہ سخت ہیں لیکن ہیں بڑی حقیقت پر مبنی. شیخ خراسان رحمہ اللہ، خراسان کے ایک شیخ تھے، حرم کے اندر رہتے تھے، حرم پاک کے اندر. کہاں پر؟ بیت اللہ کے قریب. اور مکہ کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کو اتنا ان پر اعتماد تھا کہ جب بھی وہاں کے لوگ امانتیں سفر پہ جاتے تو اپنی امانتیں اس شیخ کے پاس رکھوا کر جاتے. اتنا لوگوں کو ان پر اعتماد تھا، عزت کرتے تھے لوگ. اچانک ایک شخص اپنی امانت رکھوا کر گیا، واپس آیا تو پتہ چلا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا ہے، شیخ کا انتقال ہو گیا ہے. وہ شخص ہر وقت اس جستجو میں رہتا
کہ اللہ وہ تیرا نیک بندہ، وہ تیرا برگزیدہ بندہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بندے کی خام میں زیارت کروں. کہ اچانک ایک دن وہ شیخ خام میں نظر آتے ہیں تو وہ شخص اس شیخ کو دیکھتا ہے کہ گرفت کے اندر ہے، پکڑ کے اندر ہے. وہ شخص بڑا حیران اور پوچھتا ہے شیخ کیا وجہ ہے؟ آپ تو ہر وقت حرم پاک کے اندر رہنے والے، آپ پر تو لوگوں کو بڑا اعتماد تھا، آپ تو لوگوں کے اندر بڑے برگزیدہ تھے، آخر یہ گرفت کی وجہ کیا ہے؟ وہ شیخ کہتے ہیں اے نوجوان سن، سارے اعمال اپنی جگہ، میرا حرم پاک کے اندر رہنا اپنی جگہ، لوگوں کا مجھ پر اعتماد کرنا اپنی جگہ، لوگوں کا میری عزت کرنا اپنی جگہ، نیک اعمال کرنا اپنی جگہ، لیکن ایک بات میرے اندر تھی کہ جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی، اور وہ بات کیا تھی کہ میں اپنی سگی بہن سے ناراض تھا. میں اپنی بہن سے ناراض تھا. یہ تو اس شیخ کا حال ہے جو 24 گھنٹے حرم پاک کے اندر رہنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شب قدر ہے یا عرفہ کی رات ہے یا مزدلفہ کی رات ہے یا عیدین کی راتیں ہیں یا لیلۃ القدر ہے، ان راتوں کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے مانگنے والوں مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا. ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی صحت کا طلبگار کہ میں اسے عطا کروں؟ لیکن چند لوگ مجھ سے مانگیں گے، میں ان کی مانگ کو پورا نہیں کروں گا. ان لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی کرنے والا ہے، قاطع رحم کی، قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، قطع تعلقی کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سارے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا ہم اپنے سارے رشتہ داروں سے راضی ہیں؟ کیا سارے رشتہ دار مجھ سے راضی ہیں؟ ایک شخص آ کر کہا اے اللہ کے نبی، میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہیں پر میں ان سے راضی ہوں، میں انہیں سلام بھی کرتا ہوں، میں ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتے، میں تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا عمل کرتے رہو، وہ اپنا عمل کرتے رہے. تم تعلق جوڑتے رہو. آج میری خالہ مجھے سلام نہ کرے نا، آج میرا چچا میرا حال نہ پوچھے نا، میں فوراً اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. آج کتنے ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے چچاؤں کے گھر نہیں جاتے، جو اپنے ماموں کے گھر نہیں جاتے، جو اپنی پھپھیوں کے گھر نہیں جاتے، اور انہیں سخت لہجے میں بات کرتے ہیں. دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے حج کر لو، زکاتیں دے دو، روزے رکھ لو، یہ حقوق اللہ ہے. چچا کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا یہ حقوق العباد ہے. رشتہ دار کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا یہ حقوق العباد ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم کو میں نے اپنے سے مشتق کیا ہے، یعنی رحم کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے. جو اس سے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اس سے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. جو اسے جوڑے گا، جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داریوں کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا. کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر رشتہ داریوں کو جوڑا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہیں. اور ایک اور بات، آج بہت سارے آباء اپنی اولاد کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں. بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے. حقیقی بات بتاؤں، جو ان معاملات میں پریشان ہے نا، وہ اپنی زندگی کے اوراق کھنگالے کہ ان سے ان کا کوئی رشتہ دار ناراض تو نہیں ہے، یا وہ کسی رشتہ دار سے ناراض تو نہیں ہے، انہوں نے کسی سے تعلق کو توڑا تو نہیں ہوا، انہوں نے کسی کے تعلق کو خراب تو نہیں کیا ہوا.
تم رشتہ داروں کے تعلق کو جوڑنا شروع کر دو، اللہ تمہاری اولادوں کے رشتے جوڑ دے گا۔ کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بھاگتے ہیں، وہاں سے تعویذ لے لو، وہاں سے کوئی پڑھ لوں، وہاں سے یہ کر لوں، وہاں سے یہ کر لوں۔ میں اپنے اعمال دیکھوں، میری اولاد ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، میں اپنے حالات دیکھوں کہ کیا میں نے رشتہ داروں کے حقوق پورے کیے ہوئے ہیں؟ کیا میں نے رشتہ داروں کے حقوق جس طرح پورے کرنے چاہیے تھے پورے کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے تو یہی وجہ ہے کہ آج میری اولاد کے رشتہ نہیں بن رہا، ان کے رشتوں کے انتظامات نہیں ہو رہے۔ کبھی سوچ لیجئے گا، ایسا ہی ہے، جس کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، بیٹے کا رشتہ نہ رہو، جو اپنے خاندان میں ناراض ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، اور پھر سنا دو اسے۔ مجھ سے ایک شخص ناراض ہے اور اگر وہ مجھ سے آ کے معافی مانگتا ہے، میں اسے معاف نہیں کرتا، اس کی وعید کیا ہے؟ اور جو معاف کر دیتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ روایات کے اندر آتا ہے جو بندہ کسی سے معافی مانگے اور وہ اسے معاف کر دے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اگر ایک بندہ کسی سے جا کر معافی مانگے اور وہ اسے معاف نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معافی مانگنے جائے اور وہ اسے معاف نہ کرے تو معاف نہ کرنے والا میرے حوض کوثر پر نہ آئے، وہ معاف کرنے والا میرے حوض کوثر پر نہ آئے، میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرمانے والے کون ہیں؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہاں رشتہ دار معافیاں مانگ رہے ہیں اور ہم اور اترا رہے ہیں، یہاں رشتہ دار معافیوں پہ معافیاں مانگتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ معاف کرنے کا نام نہیں لیتے۔ اور اللہ کے بندو، ہمارا معاملہ اس ذات کے ساتھ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، اگر ہمیں معافی مانگنی پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو صلہ رحمی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ حیا بھی آئے۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کے چوکیدار ہے۔ جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں ہے، جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ فرمانے والی کون ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خود فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر حیا کی تمام حدود کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے کے اندر تمام شرم و حیا کی قیودات کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں، قرآن کا پیغام ہے۔ اور کوئی بات کروں گا لوگ کہیں گے مولوی اپنی طرف سے کہتے ہیں، اور کوئی بات کہوں گا لوگ کہیں گے اس نے اپنی طرف سے کی ہے۔ نہ، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں کہتا، اگر بات دل کو لگے، بات سمجھ آئے تو پھر قرآن کھول کر دیکھ لینا، قرآن کا بھی یہی پیغام ہے۔ قرآن کا کیا پیغام ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ ہاں، بے شک وہ لوگ، کوئی میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، کوئی دوست ہے یا غیر ہے، سارے کے سارے سن لیں، آپ بھی سن لیں، لوگ بھی سن لیں۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے، ایمان والوں کے اندر عریانی پھیلے، سن لو، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔
دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ہاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے 14 فروری ہماری زندگی کے اندر کئی مرتبہ گزرے، ہم نے دیکھا نوجوانوں کو، غیر محرموں کو پھول دیتے ہوئے، پھر یہ عذاب کیوں نہیں آئے؟ جب رب کہتا ہے میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اگلی بات بھی سنو، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کسی غیر محرم کو پھول دینے کے بعد تم اپنے گھر لوٹ کر زندہ نہ آتے، زمین تمہیں اپنے اندر دھسا لیتی، زمین تمہیں اپنے اندر دھسا لیتی۔ نوجوانوں، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، پہلے ہی ہم مجدار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پہلے ہی ہمیں کوئی رخ نظر نہیں آ رہا، خدا را اپنے ایمان کو بچا لیجئے۔ 14 فروری کو غیر محرم کو پھول دینا، غیر محرم کے لیے پھول لے کر جانا، پھول خریدنا، پھول بیچنا، پوچھو شریعت اسلامی سے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ شریعت اسلامی کہتی ہے کہ یہ سارے کام کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ یہاں بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ 14 فروری کو کیوں؟ آج پھول دو، کس کو دو؟ اس کو دو جو پھول کا حقدار ہے، پھول کا حقدار ہے، اس کو پھول دو۔ کون حقدار ہے؟ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی میری بوڑھی ماں حقدار ہے، چوک چوراہوں پر محنت مزدوری کرنے والا میرا باپ حقدار ہے، گھر کے اندر میری انتظار کرنے والی میری بہن اس کی حقدار ہے، ہر وقت میری خدمت پر مامور میری بیوی اس کی حقدار ہے، میری عمر کی لمبی دعائیں کرنے والی میری بیٹی اس کی حقدار ہے۔ ان کو پھول دو، اور جا کر پھول دیتے ہو تم کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو؟ کیا تمہیں اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی غیر محرم آ کر تمہاری بہن کو پھول دے؟ غیر محرم آ کر تمہاری بہن کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر پارکوں کی سیر کروائے؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی میری بیٹی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر کلبوں کی سیر کروائے؟ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو پھر کسی دوسرے کی بیٹی، کسی کی بہن، وہ بھی تو آخر کسی کی بہن ہے نا۔ اس لیے 14 فروری کو ہر سال یہ میں کہتا رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنے ایمان کو بچا لیجئے، اپنے ایمان کو بچا لیجئے۔ یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ ایک عیسائی کی، ایک پادری کی ایک لمبی کہانی ہے جس کے لیے وقت نہیں ہے، جس نے بے حیائی کو عروج دینے کے لیے، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اور آج مسلمان رسم و رواج اپنانے ہیں، نبی کی سنتیں اپناؤ نا، نبی کی سنتیں اپناؤ نا۔ اپنی بہن کو جا کر کہہ دو کہ رسم و رواج پہ چلنا چاہتے ہو تو سیرت فاطمہ پڑھ، اس فاطمہ کی سیرت پڑھے جس نے پہلی رات کا چاند نہ دیکھا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ آج میں چاند دیکھوں گی کو لوگ اور بھی دیکھیں گے، میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ آج اس جگہ میری نظر پڑے جس جگہ غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے۔ یہ میری بہنیں، یہ میری بیٹیاں، یہ میری مائیں حضرت فاطمہ کو کیا جواب دیں گی؟ اس لیے حیا کا پلو پکڑیں۔ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، جس کا حیا نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اور جس کے اندر حیا نہ رہے نا، وہ بھی سن لے، جس کے اندر حیا نہ رہے، سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ جس کے اندر حیا نہ رہے پھر وہ جی چاہے جو کرتا ہے کرے، پھر جو جی چاہے کرے، پھر اسے کسی بات کا اثر نہیں ہے۔ اگر حیا ہے تو اس دن توبہ استغفار کرنا، حیا ہے اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر شر سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔